محترم حضرات، رمضان کے تعلق سے ایک اور حکایت سنیں۔ ایک شخص جس کا نام محمد تھا، وہ تمام سال نماز نہ پڑھتا تھا، زکوٰۃ نہ دیتا تھا، یعنی کہ کوئی بھی عبادت سال کے 11 مہینے نہیں کرتا تھا، مگر جب رمضان شریف کا متبرک مہینہ آتا تو وہ پاک صاف کپڑے پہنتا اور 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتا اور اپنے سال یعنی کہ جو 11 مہینے کی نماز قضا ہوتی اس کو بھی ادا کرتا، یعنی کہ وہ 11 مہینوں کی نماز بھی ادا کرتا، جتنی ہو سکتی تھی اتنی پڑھتا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تو ایسا کیوں کرتا ہے، یعنی کہ سال کے 11 مہینے تو نہ تو اپنے سر پر ٹوپی رکھتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتا ہے، نہ مسجد میں جاتا ہے، پھر بتا تو صحیح جب یہ مہینہ آتا ہے تو پاک صاف کپڑے پہن کر مسجد میں ہی رہتا ہے، ہمیشہ مسجد میں رہتا ہے۔ تو وہ محمد جواب دینے لگتا ہے، اس نے کہا، اس نے یہ جواب دیا، یہ مہینہ رحمت، برکت اور توبہ و مغفرت کا ہے، شاید اللہ تعالی مجھے میرے اسی عمل کے سبب بخش دے گا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش کیا، تیرے ساتھ کیا معاملہ آیا؟ تو اس نے جواب دیا، میرے پاک پروردگار عالم نے مجھے رمضان شریف کی تعظیم و توقیر کرنے کے سبب بخش دیا۔ دیکھا آپ نے، میرا پاک پروردگار عالم ماہ رمضان کے قدردان پر کس درجے مہربان ہے کہ صرف ماہ رمضان میں عبادت کرنے والے کی مغفرت فرما دی۔ اس حکایت سے کہیں آپ لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ اب تو جناب سارا سال نماز کی چھٹی ہو گئی، یعنی کہ اب ہم کو نماز ہی نہیں پڑھنی ہے، صرف رمضان المبارک میں روزہ نماز کر لیں گے اور سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو جنت اتنی بھی سستی نہیں ہے جو ایک ہی مہینے میں نماز کرنے سے مل جائے، کیونکہ آپ یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ 11 مہینے تو ہم نماز کی چھٹی کریں گے، مگر رمضان المبارک کے روزے اور نماز ادا کر کر سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ پیارے بھائیو، دراصل یہ سب کچھ اللہ کی مشیت پر ہے، وہ بے نیاز ہے، کسی کو چاہے تو بظاہر کسی چھوٹی سی نیکی کے عمل پر ہی جنت کا پروانہ دے دے، یعنی کہ اس کی مغفرت فرما دے، اور اگر وہ چاہے تو بڑی بڑی نیکیوں کے باوجود کسی ایک چھوٹے سے گناہی پر پکڑ لے، یہ سب اس کی مرضی پر ہے۔ کوئی نیکی چھوٹی چھوڑنی نہیں چاہیے، نہ جانے اللہ تبارک و تعالی کو کون سی نیکی پسند آ جائے، اس لیے کہ آپ یہ نہ سمجھیں یہ نیکی چھوٹی ہے یا بڑی ہے۔ اب پاک پروردگار عالم کو کیا پتہ کون سی نیکی پسند آ جائے، اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی نہیں کرنا چاہیے، نہ جانے کس گناہ پر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جائے اور اس کو دردناک عذاب میں گھیر لے۔ حضرت سیدنا فقیہ اعظم محدث کبیر اخلاق الصالحین میں یہ حدیث نقل فرماتے ہیں، 3 چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں سے محفی یعنی پوشیدہ رکھا ہے، اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں محفی رکھا ہے، اور نمبر 2 اپنی ناراضگی فرمانے میں، اور نمبر 3 اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں۔ یہ حدیث نقل کرنے کے بعد فقیہ اعظم فرماتے ہیں، لہذا ہر اطاعت اور ہر نیکی کا عمل میں لانا چاہیے، کوئی نیکی چھوڑنی نہیں چاہیے، نہ جانے اللہ تبارک و تعالی کو کون سی نیکی پسند آ جائے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں یار یہ تو بڑی چھوٹی نیکی ہے، یعنی کہ سبحان اللہ کہنے میں تم کو معلوم نہیں ہے کتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، اور تم بار بار اللہ کو پاک کہو گے تو اللہ رب العزت تمہاری زبانوں کو پاک کر دے گا، اور جب تمہاری زبانیں پاک ہو جائیں گی اور جب تم کوئی بھی دعا مانگو گے تو پاک پروردگار عالم قبول کر لے گا اور تمہاری دعا کو قبول ہو جائیں گی۔
یار کبھی بھی چھوٹی نیکی نہ سمجھو اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی نہیں کرنا چاہیے، نہ جانے کس گناہ پر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جائے اور اس کا دردناک عذاب آ کر گھیر لے۔ حضرت سیدنا فقیہ اعظم محدث اخلاق الصالحین میں یہ حدیث نقل فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے تین چیزوں میں مخفی یعنی پوشیدہ رکھا ہے۔ نمبر 1 اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں مخفی رکھا ہے، اور نمبر 2 اپنی ناراضگی کو نافرمانی میں، اور اپنے اولیاء اکرام کو اپنے بندوں میں۔ یہ حدیث نقل کرنے کے بعد فقیہ اعظم فرماتے ہیں لہذا ہر اطاعت اور ہر نیکی کو عمل میں لانا چاہیے کہ معلوم نہیں کس نیکی پر وہ راضی ہو جائے، اور ہر بدی سے بچنا چاہیے کیونکہ معلوم نہیں وہ کس بدی پر ناراض ہو جائے، خواہ وہ بدی کیسی بھی ہو، یعنی کہ صغیری ہو یا چھوٹی ہو یا بڑی ہو، یعنی کہ مثلا کسی کے تنکے کے خلال کرنا یعنی کہ ایک معمولی سی بات ہے، یا کسی پر ہمیشہ یہ کہ میٹھی سے اس کی اجازت کے بغیر ہاتھ دھونا گویا ایک چھوٹی سی بات ہے، مگر ممکن ہے کہ اس کی برائی میں ہی حق تعالی کو ناراضگی ہے اور ناراضگی محفی ہے، تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی بچنا چاہیے۔ رحمت کا طلبگار ہو جب وہ بخشنے پر آتا ہے تو بظاہر نیکی کتنی ہی چھوٹی ہو وہ ضرور کرم فرماتا ہے۔ چنانچہ اس زمن میں کثیر حدیث ورادر ہے، مثلا قیامت کے روز ایک شخص کو صرف اس لیے بخش دیا جائے گا کہ اس نے ایک پیاسے کو پانی پلایا تھا، اور ایک حدیث میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان یہ بھی ملتا ہے کہ ایک شخص نے راستے میں سے ایک کانٹا دار شاخ کو اس نے ہٹا دیا کہ تاکہ لوگوں کو اس سے کوئی نقصان نہ ہو جائے، کوئی پریشانی نہ پہنچ جائے، یعنی کہ کانٹا یا پتھر اگر راستے میں مل جائے تو اس کو ہٹا دینا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس نے کانٹا اور پتھر کو اس عمل سے ہٹا دیا، یہ سوچ کر ہٹا دیا کہ یار یہاں راستے میں لوگ گزرتے ہیں، کہیں انہیں پریشانی نہ آ جائے، کہیں وہ پریشان نہ ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر خوش ہو کر اس کی مغفرت فرما دی۔ تو آپ لوگوں کو بھی اگر راستے میں کہیں پتھر دیکھ جائے یا کانٹے کا کوئی درخت دیکھ جائے، یعنی کہ کانٹا پڑا ہوا دیکھ جائے، تو فوراً اگر آپ کتنی بھی جلدی میں ہو تو پہلے اس کو ہٹانا چاہیے تاکہ تمہارے پیچھے جو لوگ آ رہے ہوں ان کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ ایک صحیح حدیث میں تقاضا میں نرمی یعنی قرض کو وصولی میں آسانی کرنے والا ایک شخص کی نجات ہو جانے کا واقعہ یہ بھی آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے واقعات جمع کرنے جائیں تو اتنے ہیں کہ ہم جمع ہی نہ کر سکیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی رحمت کرتا ہے، رحمت کرنے پر آتا ہے تو کسی بھی ایک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرماتا ہے، اور پھر اسی کے سبب اس پر رحمتوں کی بارش کر دیتا ہے۔ لہذا ذلیل میں ایک حدیث مبارک پیش کی جاتی ہے جس میں ایسے لوگوں کو بیان کیا گیا ہے وہ کسی نہ کسی نیکی کے سبب اللہ تبارک و تعالی کی گرفت سے بچ گئے اور رحمت خدا بندی سے انہوں نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ والی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، آج رات میں ایک عجیب خواب دیکھا، ایک شخص کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت تشریف لائے، لیکن اس کا ماں باپ کی اطاعت کرنا
سامنے آ گیا اور وہ بچ گیا۔ نمبر 2، ایک شخص پر عذاب چھا گیا لیکن اس کے وضو کی نیکی نے اسے بچا لیا۔ نمبر 3، ایک شخص کو شیاطین نے گھیر لیا لیکن اللہ کا ذکر کرنے کی نیکی سے وہ بچ گیا، یعنی کہ اللہ کی نیکی کرنے کی وجہ سے اس سے وہ شیطان سے بھی بچ گیا۔ اور نمبر 4، ایک شخص کو عذاب کے فرشتوں نے گھیر لیا لیکن اسے اس کی نماز نے بچا لیا۔ نمبر 5، ایک شخص کو دیکھا کہ پیاس کی شدت سے زبان نکالے ہوئے تھا اور اس کو حوض پر پانی پینے جاتا تھا اور مگر لوٹا دیا جاتا تھا، یعنی کہ وہ روز جاتا، اس کی پیاس کی شدت تھی، حوض پر پانی پینے جاتا تھا مگر اس کو لٹا دیا جاتا تھا۔ اتنے میں اس کے روزے آ گئے اور اس کی نیکی کی اس کی شراب کر دیا گیا، یعنی کہ اس کے روزے اس کے سامنے آ گئے اور روزے کی وجہ سے اس کو سیراب کر دیا گیا۔ اور نمبر 6 پر فرماتے ہیں میرے آقا والی کونین، ایک شخص کو دیکھا کہ انبیاء علیہ السلام حلقے بنائے ہوئے ہیں تشریف فرماتے ہیں اور وہ ان کے پاس جانا چاہتا تھا لیکن کاٹ دیا جاتا تھا۔ اتنے کے میں اس کا غسل جنابت آیا اور اس کی نیکی نے اس کو میرے پاس بیٹھا دیا۔ سبحان اللہ، یعنی کہ غسل بھی اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آقا نے خواب میں دیکھی ہیں، اور وہ چیزیں کتنی ہیں؟ وہ چیزیں ہیں 18 چیزیں ہیں، آج 6 بیان کی گئی ہیں، انشاءاللہ آگے کو اور بیان کی جائیں گی۔